رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ مسلسل 2 دن آپ حضرات کے سامنے بعنوان امامت گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ آج تیسرا مرحلہ ہے اور بڑا اہم مرحلہ ہے۔ امامت کے عنوان میں جو ہم نے ابھی تک گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، امامت کی تعریف، امام کون نہیں بنائے گا، امامت کی صفت یعنی امام کا معصوم ہونا ضروری، اور وہ ایک اہم گفتگو کہ امام جب بھی ہوگا رسول کے خاندان ہی سے ہوگا۔ یہ سب باتیں ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آج کی گفتگو امام کون بنائے گا، کون نہیں بنائے گا، یہ ہم نے گفتگو پرسوں پیش کی تھی۔ اس میں بتایا تھا ہم نے کہ اکثریت امام نہیں بنا سکتی، چونکہ قرآن نے اکثریت کو تو کسی قابل سمجھا ہی نہیں ہے، کسی لائق سمجھا ہی نہیں ہے۔ چونکہ ہم امامت کو وجوب کلامی مانتے ہیں، یعنی جس طریقے سے اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا میں انبیاء اور مرسلین بھیجے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اپنی طرف سے امام بھیجے۔ اور الگ الگ آیات قرآن مجید میں اس سلسلے سے نظر آتی ہیں۔ پروردگار نے جس کو سب سے پہلا انسان بنام آدم بنایا، اسی کے سلسلے سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں، تم نہیں بناؤ گے، میں چننے والا ہوں، تم نہیں چنو گے، میں منتخب کرنے والا ہوں، تم منتخب نہیں کرو گے۔ گرامر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے انی جاعل فی الارض خلیفہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں استمرار پایا جاتا ہے، ہمیشگی، یعنی اللہ نے فرمایا آج بھی خلیفہ میں ہی بنا رہا ہوں، جب بھی بنے گا میں ہی خلیفہ بناؤں گا، جب بھی بنے گا خلیفہ میں ہی بناؤں گا۔ اور خلافت سونپنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے خلیفہ کو، اپنے بنائے گئے ہادی کو کیا سہولیات مرحمت فرمائی؟ فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یعنی اللہ کی سنت ہے، جس کو اپنی طرف سے خلیفہ بناتا ہے جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔
جس کو اپنی طرف سے خلیفہ بناتا ہے جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ اب جو بھی جس زمانے میں بھی اللہ کا منتخب کردہ بندہ ہوگا جنت اس سے منسوب ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں میدان خندق میں نبی نے یہی فرمایا جو علی کی جیت کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، جو علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ کتنا آسان بنا دیا نبی نے جنت کو، جو بھی علی کی جیت کی خبر دے گا اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یا رسول اللہ جنت کو اتنا سستا کر دیا؟ نبی شاید جواب دیں جنت کو سستا نہیں کیا، دشمن کے دعوے کے مقابلے اپنے وعدے کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ دشمن نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ تمہارے نبی نے تم سے کہا ہے کہ میدان جنگ میں جاؤ شہید ہو جاؤ، شہید پر جنت واجب ہے، یا میدان جنگ میں جاؤ دشمن کو مار دو غازی کہلاؤ، غازی پر بھی جنت واجب ہے، یا مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ۔ رسول نے فرمایا مرنے مارنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف علی کی جیت کی خبر لا دو جنت لے جاؤ، صرف علی کی جیت کی خبر لا دو جنت لے جاؤ، صرف علی کی جیت کی خبر لا دو جنت لے جاؤ۔ اب ایمانداری سے بتائیے علی کی جیت کی لانی ہے خبر لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جنگ دیکھنی پڑے گی، جنگ دیکھنی پڑے گی نہیں دیکھنی پڑے گی؟ اب 100 افراد صف بستہ علی کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ علی جیت گئے، اب وہ لوگ وہیں کھڑے رہیں گے؟ خبر نہیں پہنچانی ہے، خبر دیں گے تبھی تو جنت کی بشارت ملے گی۔ خبر کیسے پہنچائیں گے؟ وہیں کھڑے رہیں گے یا بھاگیں گے؟ توجہ، کھڑے رہیں گے یا بھاگیں گے؟ کھڑے رہیں گے یا بھاگیں گے؟ اب جملہ جانے، لکھنؤ کے حالات جانے، لکھنؤ کا مجمع جانے، لکھنؤ کے سامعین جانے، میں تو صرف تشریح کر کے بیٹھ جاؤں گا، آپ جانے مولا علی کی شجاعتوں کی عظمت جانے، آپ کا سلام جانے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جو بھی علی کی جیت کی خبر لا کے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ دیکھنا پڑے گا علی کی جنگ کو، دیکھیں گے جیت گئے تو بھاگیں گے نبی کی طرف۔ اب بھی توجہ نہیں فرمائی، دشمن نے دعویٰ کیا تھا یا مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ، نبی نے وعدہ آگے بڑھایا، ان کی اوقات بھی جانتا ہوں، ان کی حیثیت بھی جانتا ہوں، مرنے کا ان میں حوصلہ نہیں، مارنا انہیں آتا نہیں، بھاگنا تو آتا ہے۔ مرنے کا ان میں حوصلہ نہیں، مارنا انہیں آتا نہیں، بھاگنا تو آتا ہے۔ آج علی کے صدقے میں بھاگ کر ہی جنت لے جاؤ۔ فتح ہو گئی، نبی نے اعلان فرما دیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خندق کے دن علی کی ایک ضربت اس میدان کا تذکرہ ہے جس میں چلی ہی 2 ضربتیں ہیں، ایک رکی ہے ایک چلی ہے۔ نبی صرف ایک کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یا نبی اللہ دوسری ضربت پسند نہیں آئی؟ نبی فرمائیں گے کیسی بات کر رہے ہو، بتانا یہ چاہ رہا ہوں ایک ضربت کا تو جواب لاؤ۔ ثقلین کی عبادت سے افضل کتنی افضل ہے؟ کتنی افضل؟ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے کتنی افضل ہے علی کی ضربت، کتنی افضل ہے۔ یہ تلاش کرنے کے لیے کہ علی کی ضربت کتنی افضل ہے، لفظ افضل کا شجرہ دیکھنا پڑے گا۔
توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. دنیا میں لفظوں کا بھی شجرا ہوتا ہے، بس علی کے دشمنوں کا شجرا نہیں ہوتا. لفظوں کا بھی شجرا ہوتا ہے، بس علی کے دشمن کا شجرا نہیں ہوتا. دیکھنا پڑے گا افضل کا شجرا. یا رسول اللہ آپ نے فرما تو دیا کہ افضل ہے، یہ بتائیے کتنی افضل ہے؟ نبی شاید جواب دے حد تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، پریشان ہو جاؤ گے، مبتلا آلام ہو جاؤ گے. بس کرو یہ کہ اللہ کا گھر تلاش کرو، مسجد تلاش کرو، اذان کا انتظار کرو. مؤذن گلدستہ اذان پر جائے گا اور جیسے ہی کہے گا اللہ اکبر، جو اکبر کا شجرا وہی افضل کا شجرا. بھائی اللہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے کسی کو خبر نہیں. علی کی ضربت افضل ہے، کتنی افضل ہے کسی کو پتا نہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. مل کے حیدری. پہنچے ہی گفتگو تو امام اللہ ہی بنائے گا. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب دوسری آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف جو امامت ہی سے منسوب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے تحفتاً ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. میں بنا رہا ہوں. اللہ نے یہاں بھی اعلان فرمایا کہ امام ہمیشہ وہی بنائے گا، وہی سے بنائے گا، یہیں سے نہیں بنے گا. سلامت رہیے. امام ہمیشہ وہ بنائے گا، وہی سے بنائے گا. میں بنا رہا ہوں. ابراہیم نے پوچھ لیا پروردگار مجھے تو مل گئی امامت، میری ذریت. اللہ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا لا ینالو عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی اللہ نے بتا دیا امامت اللہ کا عہدہ ہے. اللہ کی مرضی، چاہے جسے امام بنائے چاہے جسے امامت سے روک لے، چونکہ ظالموں تک امامت نہیں پہنچنے والی ہے. تو ابراہیم ہو گئے امام. اب امامت کی بلندی یہ ہے کہ امام اللہ کو پہچانوانے دنیا میں آتا ہے. جو بھی اللہ کے مقابلے پر آئے گا امام اس کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے گا. یقین نہ ہو تو ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے، ابراہیم کی حیات دیکھ لیجئے. 14 سال کی عمر آپ کی، غار سے باہر نکلے. آزر چچا بت بیچا کرتا تھا، نمرود کی شکل کے بت بیچا کرتا تھا. آزر نے ابراہیم سے کہا کہ تم بھی بت بیچنے جایا کرو. ابراہیم نے سوچا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ بت بیچا جائے. ابراہیم کیا کرتے تھے؟ بتوں کے گلوں میں یا پیروں میں رسی باندھتے تھے، بازار میں کھینچتے تھے، اعلان کرتے تھے کون ہے ان بتوں کو خریدنے والا جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. بتوں کا شیئر بازار پوری طریقے سے گر گیا، بت بکنا بند ہو گئے. نمرود کو خبر ملی، نمرود نے دربار میں بلوا لیا. ابراہیم دربار میں پہنچے، امامت کی قوت. ابراہیم دربار میں پہنچے. نمرود نے کہا کہ جو بھی آتا ہے میرے سامنے سر جھکاتا ہے، تم نے نہیں جھکایا.
کہ تمہارے سامنے کیوں جھکاؤں؟ میرا خدا تو بس وہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اس نے پوچھا تمہارا خدا کون ہے؟ کہ میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے، جو حیات دیتا ہے۔ نمرود جس کو آزاد کرنے والا تھا اس کو سولی پہ چڑھا دیا، جس کو سولی پہ چڑھانے والا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی حیات دیتا ہوں۔ ابراہیم اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے جیسے اس کی بے وقوفی پہ ہنس رہے ہوں۔ بولے اچھا تو یہ بات ہے؟ کہ تو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نہیں پہنچی بات؟ ابراہیم نے خدا کی ایک علامت یہ بیان کی کہ جو بھی سورج کو مغرب سے نکالے وہ خدا ہے، جو بھی سورج کو مغرب سے نکالے وہ خدا ہے۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، علی خدا تو نہیں ہے مگر سورج کو مغرب سے نکال کے دکھایا تو ہے، سورج کو مغرب سے نکال کے دکھایا تو ہے۔ پہنچے ہیں نا آپ آسمان کی بلندیوں تک، آئیے آپ کو عرش کی بلندی کی سیر کراتا ہوں۔ کیا سمجھ رہے ہیں میرے جوان، میرے نوجوان؟ کیا علی کا کمال بس یہ تھا کہ سورج کو مغرب سے نکالا؟ کیا علی کا کمال بس اتنا تھا کہ سورج کو مغرب سے نکالا؟ حدیث دونوں طرف متفق علیہ ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ علی کی فضیلت بیان کر دوں گا، آپ جانیں، امام بارگاہ جانیں، اور اس امام بارگاہ کی فضا کو نجف کی فضا سے کیسے ملانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا علی کا کمال بس یہ تھا کہ سورج کو مغرب سے نکالا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول نے جواب میں فرمایا لا تقوم الساعة حين تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی، جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت آ جائے گی۔ اب بھی چپ بیٹھے ہیں آپ، نہیں پہنچا علی کا کمال۔ علی کا کمال صرف یہ نہیں تھا کہ سورج کو مغرب سے نکالا، علی کا کمال یہ تھا کہ سورج کو بھی مغرب سے نکالا، قیامت بھی آنے نہیں دے۔ حیدر مل کے مل کے جانا بڑا سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ ابراہیم فاتحانہ انداز سے باہر آئے۔ قوم نے ایک دن کہا ابراہیم سے کہ
آج ہماری عید کا دن ہے، چلتے ہیں عید منانے۔ ابراہیم نے کہا تم ہی جاؤ، ہم تو یہیں رہیں گے۔ عید منانے وہ باہر گئے، ابراہیم بت کدے کی طرف گئے۔ سارے بت توڑ دیے، ایک بت چھوڑ دیا، اور جس کلہاڑے سے سب بت توڑے تھے وہ کلہاڑا اس اکیلے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ لوگ واپس ہوئے، دیکھا بت کدے کا حال، یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا سب تو چلے گئے تھے، بس ابراہیم رہ گئے تھے، انہیں بلایا جائے۔ ابراہیم آئے، بت کدے کا حال کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے تو نہیں کیا۔ کہا پھر کس نے کیا؟ کہا مجھے لگ رہا ہے یہ جس بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے اسی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اس سے پوچھ کے دیکھو، ہو سکتا ہے بات کا جواب دے۔ اس سے پوچھ کے دیکھو، ہو سکتا ہے تمہاری بات کا جواب دے دے۔ کہ ابراہیم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ بول نہیں سکتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اب ابراہیم کا تاریخی جواب سنیے، تاریخی مجمع کی نظر ہے، اور آپ کی طرف سے بھی تاریخی جواب آنا چاہیے۔ اگر بات پہنچ جائے، بہت آہستہ سے پڑھوں گا مگر سننا بالکل آہستہ سے نہیں ہے، چونکہ جملہ نہیں ہے، عقیدوں کو کھنگالنے والا جملہ ہے۔ کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ بول نہیں سکتا، ابراہیم نے پلٹ کے جواب میں فرمایا مسکراتے ہوئے، پھر وہاں بیٹھ کیوں گیا ہے جہاں اسے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ پھر وہاں کیوں بیٹھ گیا جہاں اسے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ وہ بن کے کیوں بیٹھ گیا جو اسے بننا نہیں چاہیے تھا؟ اچھا، بننا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے بننا کہ 10 لوگ مل کے کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ بس 10 لوگوں کو تھوڑا سا پلان کرنا پڑے گا، کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ کسی کو۔ 2-4 شعر آ کے ممبر پہ پڑھے، پڑھتے وقت کانفیڈنس نہیں ہوگا، اتر کے چلے 10 لوگ بس مسافہ کرتے ہوئے اتنا کہہ دیں بہت اچھے شعر تھے۔ آتے وقت شاعر نہیں تھا، باہر نکلتے وقت شاعر ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ کو یہاں آ کے بولے، چلتے وقت بس آپ لوگ مل کے اس سے کہہ دیجئے کہ ایسی ہی مجلس ہونی چاہیے۔ آتے وقت شاید خطیب نہ سمجھتا ہو اپنے آپ کو، جاتے وقت خطیب ہو جائے گا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ لوگ چاہیں تو مل کے کسی کو شاعر بنا دیں، کسی کو خطیب بنا دیں، کسی کو ذاکر بنا دیں، کسی کو ڈاکٹر بنا دیں، کسی کو حکیم بنا دیں۔ ہم نے تو لوگوں کو خلیفہ تک بناتے دیکھا ہے۔ نہیں پہنچی بات، اب جملہ پہنچ جائے اور میرا نظریات کے نظریے سے مل جائے تو پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دیجئے گا۔ دنیا چاہے کسی کو کچھ بھی بنا دے، حکیم بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، شاعر بنا دے، خلیفہ تک بنا دے، تنہا ترین اکیلا انسان ہے علی، جس کو دنیا نے خدا بھی بنانا چاہا مگر نہ بنا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ بتوں کو توڑ دیا، کس نے توڑا؟ جاگیے گا، کس نے توڑا؟ جناب ابراہیم نے۔ کس نے توڑا؟ جناب ابراہیم نے۔ قرآن نے آواز دی انہو کانا صدیقا نبیّا، ابراہیم میرا صدیق نبی ہے، ابراہیم میرا صدیق نبی ہے، ابراہیم میرا صدیق نبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتوں کو توڑا، قرآن کا نظریہ سمجھ میں آ گیا۔ بتوں کو توڑنے والا صدیق ہوتا ہے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا صدیق نہیں ہوتا۔ بتوں کو توڑنے والا صدیق ہوتا ہے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا صدیق نہیں ہوتا۔ اور بلندی پہ لے چلوں بھائی، جو زمین پہ کھڑا ہو کے بتوں کو توڑے وہ صدیق ہوتا ہے، جو رسول کے کاندھے پہ چڑھ کے بتوں کو توڑے وہ صدیق اکبر ہوتا ہے۔
پہنچ رہی ہے بات؟ امامت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ اتنی بلند ہوتی ہے، اتنی عظیم ہوتی ہے، جس کو اللہ نے امام چنا اس نے ایک دن سوال کر لیا، پروردگار تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کیوں؟ یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے کیا سوال کیا؟ دکھا دے آج مجھے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ یقین نہیں ہے؟ کہا ہے، اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا ٹھیک ہے ایسا کرو، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، ان کو خود سے مانوس کرو، کاٹو، الگ الگ پہاڑوں پہ بکھیر دو، بلاؤ گے دوڑے چلے آئیں گے، دوڑے چلے آئیں گے، دوڑے چلے آئیں گے۔ پروردگار خود مارتا، جلا کے دکھاتا، ایسے مارتا ہوں، ایسے زندہ کرتا ہوں، ابراہیم کو ذمہ داری کیوں سونپ دی؟ خود مارو، خود بلاؤ، دوڑے چلے آئیں گے۔ کہ ابراہیم کو ذمہ داری نہیں سونپی ہے، امامت کی عظمت بتا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب کسی کالی کوٹری میں امام بنانے بیٹھے تو ذہن میں کم سے کم یہ تو آئے کہ ہر کس و ناکس امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے کہ اگر بلائے تو مردہ زندہ ہو کے دوڑا چلا آتا ہے، مردہ زندہ ہو کے دوڑا چلا آتا ہے۔ اب اتنے سارے علماء یہاں تشریف فرما ہے میری نگاہوں کے سامنے، پوچھئے وہ 4 پرندے کون سے تھے کہ جن کو ابراہیم نے ذبح کیا؟ تاریخ بتاتی ہے مرغ، مور، گدھ، کبوتر۔ پھر سن لیجئے، مرغ، مور، گدھ، کبوتر۔ ابراہیم نے کیسے زندہ کیا؟ چاروں جانوروں کو ذبح کر کے، پرندوں کو ذبح کر کے چونچ کو ہاتھ میں رکھا، بلایا، کبوتر ذبح ہو چکا تھا، گدھ ذبح ہو چکا تھا، لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ گدھ کا بدن اڑ کر کبوتر کی چونچ پہ آ کے لگ گیا ہو۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، گدھ کا بدن اڑ کر کبوتر کے چونچ پہ آ کے لگ گیا ہو یا کبوتر کا بدن گدھ کی چونچ پہ چلا گیا ہو۔ بھائی چاروں کو مارا، قیمہ کیا، ایک جگہ رکھا۔ اب بھی توجہ نہیں فرمائی، ان پرندوں کو دیکھیے غور سے، ان میں کچھ حرام ہے، کچھ حلال ہے۔ حلال حرام پرندے مرنے کے بعد ایک جگہ رہے، مگر جب زندہ ہو کے آئے تو حلال حلال رہا، حرام حرام رہا۔ اب بھی نہیں توجہ فرمائی، کسی کے برابر میں لیٹنے پر نہ اترائیے، جب محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے حلال حلال ہوگا، حرام حرام ہوگا۔ حیدر سلامت رہیے۔ تو جناب آدم کا تذکرہ کر کے اللہ نے بتایا کہ امام ہم ہی چنتے ہیں، جناب ابراہیم کا تذکرہ کر کے اللہ نے بتایا کہ امام ہم ہی چنتے ہیں۔ ایک اور تذکرہ، بڑا عظیم تذکرہ، یہی شاید آخری تذکرہ ہو اور بات یہیں سے اپنی منزل تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ جناب موسیٰ کا بھی تذکرہ کر کے یہی بتایا کہ خلیفہ، وزیر، امام ہم ہی چنتے ہیں۔ جناب موسیٰ مدائن کی طرف سے چلے، مصر کی طرف آ رہے ہیں، ساتھ میں اہلیہ بھی ہیں، زوجہ بھی۔ تکلیف محسوس فرمائی
جناب موسیٰ کی زوجہ نے تکلیف کو ختم کرنے کے لیے جناب موسیٰ ایک پہاڑ کی طرف چلے، دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، جناب موسیٰ اور قریب ہوئے، جس درخت سے نور نکل رہا تھا وہاں سے آواز آئی، موسیٰ تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، اپنی جوتیاں اتار دو۔ وادی مقدس طویٰ میں ہو، اپنی جوتیاں اتار دو۔ جناب موسیٰ کو وہاں علم ہوا کہ موسیٰ کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ جانا ہے اور جا کے فرعون کی ہدایت کرنی ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار تنہا کیسے، اکیلے کیسے؟ اب موسیٰ نے فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پروردگار اس مشکل ترین کام کے حل کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، جو کہ میرے ہی اہل سے ہے، میرے ہی گھر سے ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جگہ خود بتا رہے ہیں، رشتہ خود بتا رہے ہیں، نام خود بتا رہے ہیں، بنا بھی خود لیجئے، بنا بھی خود لیجئے نا۔ موسیٰ شاید جواب دیں نام پیش کرنے کا حق ہے، بنانے کا حق نہیں ہے، بنائے گا اللہ ہی۔ اب دعا کیا کی تھی؟ ایسا وزیر دے جو میرے ہی اہل سے ہو، میرے ہی گھر سے ہو، یعنی میرے گھر سے مجھے وزیر دے۔ ایک دعا آخری نبی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ موسیٰ نے کہا تھا میرے گھر سے دے، آخری نبی نے کہا اپنے گھر سے دے۔ موسیٰ نے کہا میرے گھر سے دے، آخری نبی نے کہا اپنے گھر سے دے۔ بھئی موسیٰ نے اپنے گھر سے مانگا، انہیں اپنے گھر سے مل گیا، آخری نبی نے خدا کے گھر سے مانگا، انہیں خدا کے گھر سے مل گیا۔ لیجئے وحی میں آ گیا، صبح سے میسج آ رہے ہیں، آخری مجلس ہے، آج تو پڑھ ہی دیجئے، آج تو بتا ہی دیجئے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے صرف علی ہی کی فضیلتیں بیان کرتے ہو۔ جب بھی کوئی کہے صرف علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہو، پلٹ کے کہا کیجئے ہم سے نہ لڑیے، بڑوں سے لڑیے۔ اللہ سے پوچھئے قرآن میں 313 آیتیں علی ہی کی شان میں کیوں نازل فرمائی؟ قرآن میں 313 آیتیں علی ہی کی شان میں کیوں نازل فرمائی؟ رسول سے پوچھئے ایک ہی بیٹی دی، وہی علی سے بیاہ دی۔ اللہ سے پوچھئے ایک ہی گھر بنایا، اس میں بھی علی کو اتار دیا۔ علی کی پیدائش کے وقت کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی، کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی، کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی۔ دنیا ہم سے کہتی ہے ہمارے دماغ میں علی نہیں آتا۔ آج کے بعد میرے جوانوں کوئی کہے تم سے ہمارے دماغ میں علی نہیں آتا تو پلٹ کے اس سے کہہ دیجئے گا دماغ میں علی کو لانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کعبے میں علی آیا تھا، دیوار پھٹ گئی تھی، دماغ میں علی آئے گا، دماغ پھٹ جائے گا۔ حیدر اور اللہ نے جناب موسیٰ کا تذکرہ فرمایا بتانے کے لیے کہ امامت ہماری طرف ہی سے آتی ہے۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ جس نے موسیٰ کو پالا، اللہ نے اس کو قرآن میں مومنوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ ارشاد ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون
ہم نے فرعون کی بیوی کو نمونہ بنایا ہے مومنوں کے لیے. بیوی کس کی ہے؟ کافر کی. نمونہ کس کے لیے؟ قرآن ادھوری بات نہیں چھوڑتا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، ہم نے نوح کی بیوی کو نمونہ بنا دیا ہے کافروں کے لیے. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. بیوی ہے فرعون کی، نمونہ مومنوں کے لیے. بیوی ہے نبی کی، نمونہ کافروں کے لیے. قرآن کا نظریہ سمجھ میں آ گیا. یہ مت دیکھو بیوی کس کی ہے، یہ دیکھو کردار کیسا ہے. یہ مت دیکھو بیوی کس کی ہے. کس لیے نمونہ بنایا؟ فرعون کی بیوی کو کیوں نمونہ بنایا؟ اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جب فرعون کی بیوی نے کہا کہ پروردگار مجھے جنت میں ایک گھر دے دے. آئے ہیں آپ، دو نسبتیں ہیں. ایک نسبت سے نکل کر دوسری نسبت کی طرف جا رہا ہوں. گھر دے دے کہاں؟ جنت میں. کیوں؟ کس لیے؟ علماء نے بیان فرمایا اس لیے جنت میں گھر مانگا کہ اللہ کے نبی کو پالا تھا. نبی کو پالا، جنت میں گھر مانگ لیا. نبی کو پالا، جنت میں گھر مانگ لیا. نبی کو پالا، جنت میں گھر مانگ لیا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے اللہ جنت میں گھر دے گا کہ نہیں دے گا؟ شک ہو تو نہ بولیے، یقین ہو تو بولیے. دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا دے گا؟ جنت میں گھر. کیوں دے گا؟ چونکہ نبی کو پالا. مگر ایک کمال کی بات ہے، نبی کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا. نبی کو پالا مگر جنت میں گھر مانگ لیا. ایک صاحب کے 2 بیٹے، ہائی اسکول کے ایگزام آ رہے ہیں. بچوں سے باپ نے کہا کہ تم ہائی اسکول میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاؤ، جو بھی تم مجھ سے مانگو گے میں وہ تمہیں دے دوں گا. اچھے نمبر سے، اچھے مارکس سے ہائی اسکول میں دونوں بچے کامیاب ہو گئے. باپ نے بلایا، دونوں بیٹوں کو کھڑا کیا. ایک سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا ابا اسکول جانے میں پریشانی ہوتی ہے، سائیکل دلا دیجئے. باپ دے گا کہ نہیں دے گا؟ شک ہو تو نہ بولیے. دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا. جملہ بدلوں، لکھنؤ جانے، لکھنؤ کا ادب جانے. چونکہ مانگی سائیکل ہے اس لیے سائیکل ہی دے گا، اوقات چاہے بائک دینے کی ہو. چونکہ مانگی سائیکل، سائیکل دے گا. دوسرے بیٹے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بابا جو آپ کی مرضی. اسے کیا دے گا؟ جملہ بدلوں، محسوس فرمائیں گے؟ محسوس فرمائے تو بتائیے. بھائی جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے دے گا، جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے دے گا. سلامت رہیے. جس نے مانگا، آخری پر تک توجہ، جو دروازے تک بھی لوگ کھڑے ہیں نسبت سمجھ کے آئے ہیں پوری طاقت سے بتائیں گے. جس نے مانگا اسے اس کی اوقات سے، جس نے نہیں مانگا اسے اپنی حیثیت سے. اللہ نے دیکھا آسیہ نے پالا موسیٰ کو مگر جنت میں گھر مانگ لیا. اللہ جنت میں گھر دے گا. اللہ دیکھ رہا ہے ابو طالب نے پالا فخر موسیٰ کو. دیکھ رہا ہے اللہ ابو طالب اب بھی کچھ مانگے، اب بھی کچھ مانگے، اب بھی کچھ مانگے، اب بھی کچھ مانگے. ابو طالب نے کچھ نہ مانگا، ہو سکتا ہے آواز کبریائی ہو، اے ابو طالب آسیہ نے پالا مگر مانگ لیا جنت میں گھر، اسے جنت میں گھر دوں گا. تو نے کچھ نہ مانگا تو ایسا کرنا 13 رجب کو آنا، میرا گھر لے کے چلے جانا.
ابو طالب وہ عظیم شخصیت ہے صاحب جس نے قاعدے توڑے ہیں قدرت کے. یقین نہ ہو تو رسول کی زندگی دیکھیے. سنا ہے نا آپ نے کہ جب بھی بزم رسالت میں شہزادی فاطمہ آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. پورے قد کے ساتھ، پورے قد کے ساتھ جب بھی آتی تھی. جب بھی کا مطلب ایک مرتبہ آئیں تو رسول ایک مرتبہ کھڑے ہوں گے. 70 مرتبہ آئیں تو رسول 70 مرتبہ کھڑے ہوں گے. رسول کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ شہزادی فاطمہ کے احترام میں. احترام کا مطلب کیا ہے؟ شہزادی فاطمہ کھڑی ہیں تو رسول بھی کھڑے ہوں گے. شہزادی فاطمہ کھڑی ہیں تو رسول بھی کھڑے ہوں گے. اس کا مطلب قاعدہ طے ہو گیا کہ جب بھی فاطمہ کھڑی ہوں گی، جب بھی فاطمہ کھڑی ہوں گی رسول کھڑے ہوں گے. کسی نے سنا ہے کہ علی کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے ہوتے ہوں؟ سنا ہے کسی نے؟ لیکن لے چلیے اپنے اذہان کو بلندی پر. علی کی عظمت سمجھیں گے. بھائی علی کے کھڑے ہونے سے رسول تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن علی کے کھڑے ہونے سے شوہر کے احترام میں فاطمہ کھڑی. آخری جملہ ہو شاید اس وقت کی گفتگو کا، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے. جس کے دل میں حضرت ابو طالب کی جتنی عظمت جلوہ فگن ہو اتنی طاقت سے بتائے گا. بھائی فاطمہ کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے ہوتے تھے، علی کے کھڑے ہونے سے نہیں. لیکن علی کے کھڑے ہونے سے شوہر کے احترام میں فاطمہ کھڑی، فاطمہ کے احترام میں نبی کھڑے. محسوس فرمائی گفتگو. آگے بڑھیے، توجہ. جتنے بھی اللہ کے منصب ہیں سب کے سب شہزادی فاطمہ کے گھر میں، نبوت بھی، رسالت بھی، ولایت بھی، امامت بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، ولایت بھی، امامت بھی. اب آپ جانیں، آپ کا مولا جانے، مولا کے بابا ابو طالب جانے. جملہ میں پڑھ دوں گا، آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں. بھئی علی کے کھڑے ہونے سے فاطمہ کھڑی، فاطمہ کے کھڑے ہونے سے رسول کھڑے. ایک اور شخصیت ہے، نام ہے ابو طالب. جب بھی بز میں آتا تھا باپ کے احترام میں علی کھڑے، علی کے احترام میں فاطمہ کھڑی، فاطمہ کے احترام میں رسول کھڑے. یعنی تاریخ انسانیت کا تنہا ترین انسان ہے ابو طالب، جس کے احترام میں نبوت بھی کھڑی، رسالت بھی کھڑی، ولایت بھی کھڑی، امامت بھی کھڑی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. جناب ابو طالب باواز بلند صلوات. جس کا احترام اللہ کا ہر منصب کر رہا ہے دنیا اسے کافر بتا دیتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا نام سب نے سنا ہی، آپ سب نے. بنانے کا مسلمانی سے شوق تھا. یہودیوں کو، عیسائیوں کو مسلمان بناتا رہتا تھا. خطبہ دیا جاتا تھا،
خطبے میں کیا ہوتا تھا یہ آپ سب جانتے ہیں. ایک یہودی کو بنا لیا اس نے مسلمان. اگلی صف میں بیٹھا کرتا تھا, وہ خطبہ سنتا تھا. کئی خطبے نکال دیے یہ سن کے کہ علی کا باپ کافر تھا, علی کا باپ کافر تھا, علی کا باپ کافر تھا. ایک دن آ گیا عمر ابن عبدالعزیز کے پاس, آ کے بولا سرکار آپ کا بڑا احسان ہے, آپ نے ہمیں دین اسلام کے دائرے تک پہنچایا, ورنہ ہم کہاں کفر کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے, جہنم کی آگ میں جلتے. اب جو بھی کہا انہوں نے, شکریہ مہربانی جو بھی بولا ہو. انہوں نے کہا سرکار ایک اور مہربانی فرما دیجئے. کہا بتائیے. کہ میں ابھی غیر شادی شدہ ہوں, شادی میری ہوئی نہیں ہے, اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دیجئے. اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو, اپنی بیٹی سے شادی کیسے کرا سکتا ہوں؟ کہا کیوں, مسلمان نہیں ہوں میں؟ کہا ہے, میرے اسلام پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہے. پھر کیوں؟ کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے پلٹ کے جواب دیا تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ کافر ہے. رہ گئی بات, نہیں پہنچی. تو مسلمان ہے, تیرا باپ کافر ہے. چونک کے اس نے کہا اچھا, یعنی آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ چونکہ میں تو مسلمان ہوں, میرا باپ کافر ہے. کیا بالکل صحیح سمجھے. کہ تو سرکار بس ایک بات بتا دیجئے, آپ کی فضیلت زیادہ ہے کہ رسول کی فضیلت زیادہ ہے؟ آپ کی فضیلت زیادہ ہے کہ رسول کی؟ کہ رسول کی. آپ کی بیٹی زیادہ باعظمت ہے کہ رسول کی بیٹی زیادہ باعظمت ہے؟ کہ رسول کی بیٹی زیادہ باعظمت ہے. تو سرکار بس مجھے اتنا بتا دیجئے, آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں, میرا باپ کافر ہے. رسول نے اپنی بیٹی علی کو کیسے دے دی اگر علی کا باپ کافر تھا؟ سلامت رہیے. کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, علی بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, ستارہ ٹوٹ کر بولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری, فلک صلوات. سلامت رہیے. اللہ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے, آپ کی تمام تر زحمتوں کو قبول فرمائے, تمام تر محنتوں کو قبول فرمائے. امامت اللہ ہی کی طرف سے ہوگی, امام اللہ ہی بنائے گا, اور جب اللہ امام بنائے گا تو وہ امام بے بس نہیں ہوگا, مختار ہوگا. ہمارا امام 15 سال یا 14 سال قید خانے میں رہے ہیں تو کیا بے بس تھے؟ بے بس نہیں تھے. واقعہ ملتا ہے, شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے منتہی الاعمال میں واقعہ لکھا ہے کہ قیدی آپ کے ساتھ قید ہوا تھا, پریشان دیکھا امام نے, کہ تم نکلنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں نکلنا چاہتا ہوں. کہ آنکھ بند کرو. آنکھ بند کیے, اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا, امام بھی ساتھ میں تھے, زندان تاریکی اپنی جگہ, امام اس کے ساتھ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. پریشان ہوا کہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے, پہچان لیں گے. کہ پریشان مت ہو, امامت نے اپنا حجاب تمہارے اوپر ڈال دیا ہے, اب کوئی دیکھے گا بھی تو پہچان نہیں پائے گا. امام کسی بھی زمانے میں بے بس نہیں ہوتا, مختار ہوتا ہے.
اگر وہ قید میں ہے تب بھی اللہ کے لیے ہے، قید خانے سے باہر ہے تب بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، گریہ بلند ہوا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پہلی ہائے ہوتی ہے نا آپ کی، بس اسی کو سننے کے لیے شہزادی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں پکڑ کے جنت البقیع سے آتی ہے۔ بس اسی کو سننے کے لیے آتی ہے شہزادی۔ اور میں آپ کو روز یہ بات بتا رہا ہوں کہ مصائب میں رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ خطیب مصائب پڑھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کے دل کو سکون بہت دیتی ہے۔ اور میں نے یہ بات کل بھی عرض کی تھی، پرسوں بھی عرض کی تھی کہ اگر کسی کو رونا نہ آیا کرے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ میری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی رونا نہ آیا کرے تو آپ میں سے اکثر بھائی جوان ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی۔ سوچا کیجئے، اگر آنکھوں سے آنسو نہ آئے، سوچئے کوئی چوراہے پہ کھڑے ہو کے آپ کی بہن کی زلفوں کو تھام کے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو امام سجاد کو یاد کر کے رو لیا کیجئے۔ سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ کبھی شمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولو تماچے مار جاتا تھا۔ دو نسبتوں سے منسلک ہونے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، جناب ابو طالب کے تابوت کی زیارت فرمائیں گے، پھر اس غریب کے تابوت کی زیارت فرمائیں گے جس کا تابوت مزدوروں کے کاندھوں پہ اٹھا تھا۔ یا رسول اللہ، آئیے تشریف لائیے، روز محشر ان سب کی گواہی دیجیے گا کہ آپ کے چچا کا تابوت اپنے کاندھے پہ اٹھانے کے لیے کتنے افراد تشریف لائے۔ حالانکہ جب رسول کے چچا کا جنازہ اٹھا تھا تو مکے میں بھی کم تعداد نہیں تھی۔ بھئی سب چچاؤں کا حال سکینہ کے چچا جیسا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ سکینہ کا چچا جب گھوڑے سے گرا تو منہ کے بل گرا، ہاتھ تو دونوں کٹ گئے تھے، کس چیز سے سہارا لیتا؟ یہ رسول کے چچا ہیں جن کے غسل و کفن کی ذمہ داری خود رسول نے اٹھائی۔ اور ادھر سکینہ کا چچا جناب ام البنین نے بعد کربلا کبھی عباس کا نام لے کے گریہ نہیں فرمایا، ہمیشہ حسین کا نام لے کے گریہ فرماتی تھی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ ایک دن جنت البقیع میں بیٹھی تھی، آواز دے رہی تھی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ دیکھا سامنے ایک نقاب پوش بیوی بیٹھی ہے، وہ آواز دے رہی ہے، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس۔ جناب ام البنین نے پوچھ لیا، بی بی میں تو حسین کا نام لے کے ماتم کر رہی ہوں، آپ عباس کا نام لے کے کیوں ماتم کر رہی ہیں؟ بی بی نے پلٹ کے جواب دیا، تم میرے لال کا ماتم کر رہی ہو، میں تمہارے لال کا ماتم کر رہی ہوں۔ کبھی ذکر نہیں کیا لال کا۔ جناب زینب ایک دن صحن خانہ میں بیٹھی ہیں، جناب ام البنین قریب پہنچی، جناب زینب نے محسوس فرمایا کہ اماں کھڑی ہیں۔ اماں بیٹھ جائیے، کہ شہزادی جب تک آپ کی اجازت نہ ملے کیسے بیٹھوں؟ جناب زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، بٹھایا، کچھ دیر خاموش رہی۔ جناب زینب نے سوال کیا، اماں کچھ پوچھنا ہے؟ کہا شہزادی اگر اجازت ہو تو بس ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا اماں اجازت کیسے پوچھئے؟ کہ شہزادی آج مجھے بس اتنا بتا دیجئے میرا عباس مارا کیسے گیا تھا؟ کہ اماں سر پہ گرز لگا،
ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. بی بی آپ نے فرمایا میں نے مان لیا مگر دل کو کیسے سمجھاؤں. میرے عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ کسی کا ہاتھ عباس کے سر تک پہنچ نہیں سکتا تھا. جناب زینب نے تڑپ کے فرمایا اماں پہلے عباس کے بازو کٹے. بازو کا کٹنا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا. آنکھ میں تیر کا لگنا تھا کہ تیر نکالنے کے لیے عباس نے اپنا سر جھکایا. جیسے ہی سر جھکایا ظالم کا گرز چلا. یہ ہے چچاؤں کی داستان. ایک رسول کا چچا مکے میں, ایک سکینہ کا چچا کربلا میں. اب دو شخصیتوں کے تذکرے کو ملا دوں. دو شخصیتیں اہل بیت کے گھرانے میں ایسی ہیں جن کا لقب باب الحوائج ہے. جو اپنی جو بھی حاجتیں لے کر آئے ہوں پروردگار باب الحوائج حضرت عباس کے وسیلے سے, باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے وسیلے سے ان سب کی حاجتیں پوری فرما. ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رو رہے ہیں آپ, کہیں نہ کہیں سکینہ بھی دیکھ رہی ہوں گی. اس لیے کہ روایت میں آپ نے سنا ہے نا ذاکرین سے, جب بھی کہیں ملی سیزا برپا ہوتی ہے, شہزادی تشریف لاتی ہے, تنہا نہیں آتی, ساتھ میں سجاد بھی ہوتے ہیں, جناب زینب بھی ہوتی ہے, جناب سکینہ بھی ہوتی ہے. حد ادب ہے امام سجاد وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے آپ لوگ اندر تشریف لاتے ہیں. جناب زینب بیبیوں کے درمیان چلی جاتی ہیں. رونے کی آواز جب آپ کی بلند ہوتی ہے, سکینہ دوڑ کے پھوپھی کے پاس جاتی ہے, پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ لوگ ہمارے کون لگتے ہیں؟ زینب پلٹ کے جواب دیتی ہے شہزادی سکینہ یہ سب تمہارے بابا کے عزادار ہیں. کیا انہوں نے بابا کا گلا کٹتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. مجھے تماچے لگتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. آپ کی چادر چھینتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کہ پھوپھی اماں جب یہ لوگ بغیر دیکھ کے اتنا رو رہے ہیں, اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے نہ بابا کا گلا کٹتا نہ مجھے تماچے لگتے. اب سنیں گے اس باب الحوائج کی شہادت کا تذکرہ جس کا بدن 15 سال زنجیروں میں جکڑا رہا. دل پھٹنے کے لیے جملہ کافی تھا. زنجیریں جب ہٹائی گئی تو گوشت کے ٹکڑے زنجیروں میں لپٹ لپٹ کے آ رہے تھے. بہت گریہ فرمایا آپ نے, بس آخری جملہ ہے, مسائل تمام ہو جائیں گے. علی ابن عیسیٰ سے روایت ہے, اور ایک روایت بالکل یہی مسیب سے بھی ہے. بہار الانوار میں مسیب روایت کرتے ہیں کہ میں امام سے ملنے گیا. امام نے مجھ سے فرمایا مسیب ہم تم سے بہت جلدی جدا ہونے والے ہیں. پیٹیے گا سینہ, رونے کی آوازیں رکنی نہیں چاہیے. اس غریب کے لیے رونے آئے ہیں کہ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 3 دن تک شہزادی فاطمہ کی آواز پل پہ گونجتی رہی. ہو سکتا ہو بی بی پسلیوں کو پکڑ کے دیکھ رہی ہو کون کون میرے غریب موسیٰ کاظم کے اوپر آنسو بہا رہا ہے. کا مسیب علی ابن عیسیٰ سے بھی روایت ہے کہ اس تاریخ میں ہمیں زہر دیا جائے گا, لیکن مسیب جب تک میرا بدن 3 حالتوں سے نہیں گزرے گا میری شہادت واقع نہیں ہوگی. کہ مولا کون سی حالت؟ کہ ایک دن میرا بدن سبز ہوگا, دوسرے دن میرا بدن زرد ہوگا, تیسرے دن میرا بدن سرخ ہوگا. اب تینوں کیفیتیں سناؤں گا, مسائل تمام ہو جائیں گے. رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا, دے لیجئے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا. کہ مولا 3 حالتوں کا سبب کیا ہے؟ کہ مسیب پہلے مجھے زہر دیا جائے گا, زہر کے سبب میرے بدن کا رنگ سبز ہو جائے گا, مگر میری شہادت واقع نہیں ہوگی. سندھی بن شاہد جب دیکھے گا کہ ابھی میں رخصت نہیں ہوا تو اگلے دن زندان میں قالین لے کر آئے گا. اور معلوم ہے سندھی بن شاہد نے کیا ستم ڈھایا. سنیے
जिगर फटने के लिए काफी हो जाएगा। जब भी याद आएगा तभी आंखों से आंसू बहेंगे। सिंधी बिन शाइक मलून ने इमाम मूसे काजिम का ज़ईफ बदन कालीन के अंदर लपेट दिया। अब ऊपर से जो ज्यादतियां की है, इमाम मूसे काजिम के बदन की हड्डियां टूटने लगे। बस आखिरी जुमला मसाइब तमाम, आखिरी सितम मसाइब तमाम। इमाम मूसा काजिम अभी शहादत वाक़ई नहीं हुई। सिंधी बिन शाइक ने देखा कि अभी मूसा काजिम रुखसत नहीं हुए। मालूम है तीसरे दिन क्या किया उसने? उस मलून ने एक तख्ता बनाया जिसके ऊपर कील लगाए, मेखे लगाई, तख्ते के ऊपर हमारे और आपके गरीब मौला को लिटाया, लिटा के तख्ते के ऊपर खींच लिया। मौला का बदन सुर्ख हुआ। हमारा आपका गरीब इमाम दुनिया से रुखसत हो गया। दो जनाजे आपके सामने हैं, एक रसूल के चचा का जनाजा, एक गरीब मूसा काजिम का जनाजा। जनाजा है ये कैदी का, जनाजा